ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی تو ظاہر ہے آپ دیواروں کو انسانی قد کے تک ہی اٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں؟ اب موجودہ زمانے میں تو ظاہر ہے ہم کرینے استعمال کرتے ہیں یا اسکیفولڈنگ استعمال کرتے ہیں تاکہ اونچائی تک جو ہے انسان جا سکے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر کی دیواروں کی اونچائی کے لیے ایک پتھر بھیجا جنت سے، جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور پتھر جیسے کرین جو ہے اوپر اٹھتی ہے ایسے ہوا میں معلق ہوتا چلا جا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پکڑا رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے ہیں، اور وہ پتھر جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے۔ یہی وہ مقام ابراہیم ہے۔ ابھی بھی آپ جائیں تو کعبۃ اللہ کے پاس آپ کو ایک پتھر جسے کہ کور کیا گیا شیشے کے ایک کیس کے اندر ہے، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان بھی ملیں گے، جس سے یہ بھی بات نظر آتی ہے کہ انہیں کتنے عرصہ کھڑے ہو کے وہاں پہ تعمیر کرنا ہوئی، اس قدر انہوں نے جان فشانی کے ساتھ اور کس طرح اس گھر کی تعمیر کی۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ پتھر تو پھر دیوار کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کعبہ کی دیوار اٹھاتے ہوئے وہ پتھر تو اس سے بالکل پاس پڑے ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ پہلے پاس ہی تھا، لیکن سیلاب کی وجہ سے، پانی کے ریلے کی وجہ سے تھوڑا سا اپنی جگہ سے پیچھے آ گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ ان کا ادھر کھڑے ہونا اور بنانا، اللہ نے اس جگہ کو مصلی ہی قرار دے دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ وہ جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصلی قرار دے دی۔ ابھی بھی ناظرین، جب ہم طواف کر کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل جو ادا کی جاتے ہیں وہ اسی جگہ پہ جہاں کہ جس کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس طرف پڑھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ نہ صرف اس کی تعمیر کرنا، اللہ نے کیا خدمت دی کہ نہ صرف اس گھر کی میرے گھر کو تعمیر کرو، بلکہ اس کی صفائی ستھرائی کریں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو آئیں میرے گھر کے طواف کریں، جو آئیں جو یہاں اعتکاف کریں، آئیں جو یہاں پہ رکوع اور سجود کریں، اللہ کی بندگی کریں، ان کے لیے اس گھر کو صاف اور پاک کریں۔ صفائی ناظرین 2 طرح کی، ایک تو یہ کہ وہاں پہ کوئی گندگی نہ ہو، اس کی صفائی، دوسری یہ کہ وہاں پہ کوئی شرک نہ ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بات نہ ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بات نہ ہو۔ تو یہ گھر، اللہ کا گھر جو ہے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر تعمیر کیا گیا، اور یہ اللہ کی وحدانیت کا مظہر ہے اللہ کا گھر۔ بعد میں ناظرین کافی سالوں بعد لوگ اسی طرح جب حج ہوتا رہا، لوگ آتے رہے، تو کئی سالوں بعد عمر بن رہی ایک شخص آیا جس نے قبیلہ جرہم سے اس کی خدمت لے لی اس گھر کی، اور اس نے اس اللہ کے گھر کی خدمت شروع کی، اور وہ پھر شام سے کچھ بت لے کے آیا اور اس نے اس گھر میں بت لگا دیا، اور اسے دوبارہ جو کس نے صاف کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی دوبارہ صفائی کی، دونوں طرح سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حجۃ الوداع سے پہلے جو حج تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس وقت آیتیں آئیں
کیا آیتیں آئیں کہ حرم سے مشرکین مکہ کو بے دخل کر دیا جائے، یعنی کہ مشرک یہاں نہیں، یہ صرف موحد اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس سے 1 سال پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگاتے ہوئے قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل نے جانا ہی ہے، یہ نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے بتوں کو گراتے جا رہے تھے۔ یعنی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے اس گھر کو پاک کر دیا، اور الحمدللہ 1400 سال گزر چکے، آج بھی اللہ کا یہ گھر ہر طرح کے شرک سے پاک، جو اللہ نے وعدہ لیا تھا، جو اللہ نے خدمت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس خدمت کو دوبارہ سے جس کی تجدید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آج بھی اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خدمت لی کہ نہ صرف میرا گھر بناؤ بلکہ اس کو صاف کر دو، اس کو پاک کر دو، میرے گھر کے اس جگہ کو پاک کر دو، اس حرم کو پاک کر دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس گھر، اس شہر کو امن والا کر دے، گہوارہ کر دے۔ اور ناظرین، وہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کہ اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اور خاص طور پہ حرم کا علاقہ جو ہے اس کے اندر تو حتیٰ کہ مشرکین مکہ، جبکہ کوئی ان کی اخلاقی گراوٹ اتنی تھی کہ وہ کوئی کبھی سے کبھی کام کرنے بھی کر جایا کرتے تھے، لیکن کسی کا اگر کسی نے بدلہ لینا ہے، کسی کا خون کے پیچھے کوئی پڑا ہوا اور وہ حرم کے اندر داخل ہو جاتا تو اسے امان مل جاتی تھی، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ وہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قبولیت کا شرف بخشا، اور یہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک امن کا گہوارہ رہے گا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو 2 جگہوں پہ داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، اسے 2 جگہوں پہ نہیں جانے دیں گے، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فتنہ، فساد، شرک، ان سے پاک کر دیا اللہ نے۔ اور ایک اور پتھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے عطا کیا، جو کالا پتھر جسے کہتے ہیں حجر اسود، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، یہ کالا نہیں تھا، یہ تو سفید تھا، لیکن اتنے گناہوں کو وہ چوستے ہوئے کالا ہو، جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بوسہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے پتھر، مجھے معلوم ہے تو کسی کو نفع نہیں دے سکتا، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا۔ حجر اسود کو نصب کر دیا گیا، اس گھر کی تعمیر ہو گئی، اور تعمیر کرتے وقت جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ خدمات پہ لگایا، ادھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کچھ اللہ سے مانگا جو اللہ نے عطا کیا۔ ایک تو اس علاقے کی خوشحالی، اس علاقے کا امن مانگا، اور پھر جو پہلی چیز ان سے کہی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری خدمت کو قبول کر لینا، اے ہمارے مالک جو ہم نے خدمت کی، یا اللہ اسے قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اسلام پہ قائم رکھنا،
اور ہمیں عبادت سکھانا اور ہماری توبہ قبول کرنا، اور پھر وہ دعا کہ جس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وہ دعا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ایک نبی کو مبعوث کرنا ہم میں سے، جو کیا کریں؟ جو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں، جو حکمت کی تعلیم دیں، جو لوگوں کے دلوں کی صفائی کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ یہ وہ دعا تھی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو قبولیت کا شرف بخشا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جھولی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے امام الانبیاء کو دے دیا۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے ناظرین، جب بھی کوئی آپ اچھا عمل کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اور کوئی قربانی کریں، اور کوئی خدمت کا کام کریں، تو اس میں سب سے پہلے اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ میری یہ خدمت قبول کر لے، اور اس کے بعد دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ اس خدمت کو قبول کرتے ہوئے مجھے یہ اجر و ثواب، یہ انعامات عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرنے والے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جس کا ثمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا، اور یہ پھر وہ گھر تھا جس کی تعمیر ہو گئی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے اس کو پاک بھی کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا۔ اب اعلان کر دیا جائے کہ آؤ لوگو، اس گھر کی طرف آؤ، اس کا طواف کرو، اپنے رب کی وحدانیت کو بیان کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا اللہ کون سنے گا؟ اللہ نے کہا اب اعلان کیجئے، آواز پہنچانا میرا کام۔ پورے ناظرین دیکھیں 30 سے 35 لاکھ لوگ، تمام بر اعظموں سے، مختلف رنگ و نسل سے، مختلف سوچوں کے حامل، مختلف زبانیں بولنے والے، ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے، توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے، 2 کپڑے پہنتے ہوئے، اس آواز کا جواب دیتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ 10 دن ذی الحجہ کے بڑے محبوب ہیں، کیونکہ اس دن موحدین اپنے ایمان اور تقوی، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور نعرہ مستانہ لگاتے ہیں کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نیک عمل اتنا مقبول نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل، یعنی کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل کسی بھی اور دن کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ مقبولیت رکھتا ہے، اللہ کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جہاد میں تو انسان اپنی جان وار دیتا ہے اپنے رب پہ، حتیٰ کہ جہاد بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل جہاد بھی، ہاں اگر کوئی انسان جہاد کے لیے نکلے، اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلے، اور پھر کیا کرے کہ جان و مال دونوں ہی اللہ پہ وار دے، کچھ بھی بچا نہ رکھے، یعنی جان بھی دے دے، مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دے، پھر اس کا عمل اس کے برابر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ناظرین، آپ دیکھتے ہوں گے کہ پرانے دور میں جب لوگ نکلتے تھے، پوری زندگی کی متاع، پوری زندگی کی جو پونجی ہوتی تھی وہ لے کے حج کے لیے نکلتے تھے، پوری زندگی جمع کرتے تھے کہ ہم نے حج کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے نکلنا ہے، اب اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، اس کے لیے نکلنا ہے، اس کی جمع کرتے تھے۔ اور
جانیں چلی جایا کرتی تھیں، اتنا مشکل سفر ہوتا تھا، یعنی دونوں چیزیں پیش کر دی جاتی تھی، جان اور مال، ان دونوں کی خدمت اللہ کی راہ میں پیش کر دی جاتی تھی اور لوگ وہاں پہنچتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ دن اتنے پسند ہیں کہ جس میں اللہ کے بندے جو ہیں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، اور ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، یا اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ناظرین، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ جس شکل میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے پہلے یہ اس کی اگر تھوڑی سی تاریخ کو دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ روایت گھر کی صفائی کی چلتی چلی آئی۔ قبیلہ جرہم جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی برکت دی، 12 بچے ہوئے، آگے اس سے عدنان نام آتا ہے، ان کے اولاد میں سے عدنان ہوئے، اور آگے اسی طرح ان کی آگے نسل چلتی چلی گئی، عبد المطلب تک پہنچی۔ اس میں زیادہ تر قبیلہ جرہم جو تھا اس خدمت کو انجام دیتا رہا۔ اسی دوران عامر بن لہی ایسا ایک ملعون اور ایسا بدبخت شخص آیا جس نے کہ اللہ کے گھر پہ قبضہ کیا، وہ طاقتور تھا، اس نے انتظام سنبھال لیا، اور اس نے وہ سفر پہ گیا شام کے، وہاں دیکھا لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو وہ بڑا بھایا، اس کی شیطان نے اس کو بڑا اس کے دل کو بڑا لبھایا اس چیز سے، تو وہ کچھ بت اٹھا لایا وہاں سے، اور اس نے اللہ کے گھر میں آ کے بت لگا دیے۔ پھر آہستہ 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 جو اللہ کا گھر جو توحید کی صداؤں سے گونجتا تھا، وہ شرک کی آلائشوں میں مبتلا ہونا شروع ہوا، وہاں پہ شرک کی آمیزش ہونا شروع ہوئی، جو جہاں پہ صدائے توحید گونجتی تھی وہاں شرک اور وہ ممنوعات شروع ہوئیں، وہ کام شروع ہوئے جو کہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف تھے۔ اب بھی مشرکین حج اور طواف کرتے تھے، لیکن اب وہ برہنہ کرتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ اب ان کا حج اور طواف، ان کے حج میں اپنے بڑوں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، کہانیاں بیان کرتے تھے، میلے ٹھیلے لگاتے تھے، یعنی کہ توحید کی روح ختم ہو گئی، جسے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا۔ دوبارہ جسے تطہیر جس گھر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام جوانی میں ایک دفعہ سیلاب آیا، تب اس گھر کی چھتیں جو تھیں وہ نہیں تھیں، کھلا ہوا تھا، خستہ ہو گیا، اور اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ زمزم کا جو کنواں جو کئی سال تک، کئی صدیاں چلتا رہا، وہ ایک وقت آیا کہ وہ چھپ گیا، اور اسے کس نے دوبارہ کھودا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے۔ انہیں خواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا، جب قریش مکہ کو خدمت ملی اس گھر کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کے سردار عبد المطلب کو یہ دکھایا خواب میں کہ یہاں پہ زمزم موجود ہے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر کے طور وہاں جگہ کھدائی شروع کی، ساتھ منت مانی کہ اگر یا اللہ مجھے یہاں زمزم مل گیا تو میں اپنا ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارث بن عبد المطلب کے ساتھ کھدائی شروع کی، تھوڑی دیر بعد ہی پانی کے آثار نکل آئے، وہاں زمزم وہ اس دن سے، جس دن حضرت عبد المطلب نے اس کنویں کو دوبارہ کھودا، آج کے دن تک وہاں سے پانی مسلسل انسانیت کو سیراب کر رہا ہے، لاکھوں گیلن۔ آپ خود سوچیں،
حج کے موقع پہ تو خاص طور پہ 35 لاکھ 30 لاکھ اور ویسے بھی کتنے کتنے ملین لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی ریزروائر دنیا کا اتنا پانی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ۔ زمزم، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمزم کی نعمت دوبارہ بحال کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں اللہ کے گھر کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ مشرکین مکہ گو کے بہت بری عادات میں، بہت برے ان کی حالات تھے اور رسومات تھیں، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کا انہوں نے خیال کیا کہ اس اللہ کے گھر میں کی تعمیر کرتے ہوئے کوئی پیسہ بھی حرام کی کمائی کا نہیں لگانا۔ یہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اس گھر کو دوبارہ بنا رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے خستہ ہو گیا تو پہلے یہ ڈر تھا کہ اس کو ہم گرائیں، کیونکہ وہ پہلے انجام دیکھ چکے تھے۔ جب ابرہہ نکلا تھا اپنی شان و شوکت کے ساتھ عام الفیل پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پہ، ابرہہ یمن کا حکمران فوج، ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا کہ میں اللہ کے گھر کو گرا دوں گا، اور اللہ نے ابابیل جیسے چھوٹے جانوروں اور کنکریوں سے اس پوری فوج کو بھس بنا دیا تھا۔ تو یہ بھی ڈر تھا، لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے گرا رہے ہیں، اس لیے اللہ کیوں ناراض ہوں گے؟ تو مشرکین مکہ نے اس کو دوبارہ سے انہدام کر کے دیواروں کو دوبارہ بنایا، اور چونکہ انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم حلال کی کمائی سے بنائیں گے، تو ان کے پاس اتنے مال نہ اکٹھا ہو سکا کہ وہ ان بنیادوں پہ، ان مواقید پہ کہ جن کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں پہ جس گھر کو اٹھایا تھا اس پہ بنا سکتے، اس لیے انہوں نے ایک حصہ تھوڑا سا چھوڑ دیا، ایک حصہ تھوڑا سا چھوڑ دیا، جو آج بھی میرے اور آپ سب کے لیے رحمت ہے کہ جس میں ہر کوئی جا کے نماز ادا کر سکتا ہے، ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اور پھر تنازع کھڑا ہوا کہ یہ جو پتھر ہے حجر اسود، اسے کون لگائے؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے تنازع کو کتنی خوش اسلوبی سے کہ کہا کہ چادر پکڑ لو، اس کے درمیان میں پتھر رکھا، سب کو کہا کہ چادر کے کونے پکڑ لو، اور اسے ادھر لگا دیا، اور تب سے یہ اللہ کا گھر جو ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک کیا اور شرک سے اور ہر طرح کی بتوں سے اسے صاف کر دیا، اللہ کی توحید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی علامت ہے، اور ہم سب مسلمانوں کی دل اور جان ہے یہ۔ ہر مسلمان کی یہ سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے کہ اور کچھ نہیں تو اس گھر کو ایک دفعہ دیکھ لوں۔ اس کا دیکھنا بھی تو عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو 2 سال ہو گئے بیرونی دنیا سے، سعودی عرب کے علاوہ بیرونی دنیا سے حاجیوں کو اور زائرین کا روکا گیا ہے۔ اب امید ہے کہ اب ریسٹرکشنز ختم ہو رہی ہیں، انشاءاللہ یہ گھر، اللہ کا گھر، دوبارہ مسلمانوں کے لیے، موحدین کے لیے، تمام موحدین کے کھلے گا۔ زیارت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو وہاں لے کے جائے، ہر ایک کو یہ سعادت بخشے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔